میرے دوستوں بزرگوں، یہ سفر کوئی عام سفر نہیں ہے۔ دنیا کے سفر اور کسی جگہ جانا ہو تو انسان اس کے لیے پہلے سے ترتیب بناتا ہے، تیاریاں کرتا ہے، آداب کا لحاظ کرتا ہے، سفر کے سامان، کتنا دن ٹھہرنا ہے، وہ ساری چیزیں ذہن میں بٹھاتا ہے اور اس کی تیاریاں کرتا ہے۔ لیکن یہ سفر عام سفر نہیں ہے، بلکہ یہ خاص سفر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صرف 3 جگہ ایسی ہیں اور 3 مساجد ایسے ہیں کہ جن کی زیارت کے لیے آدمی اگر اس نیت سے کہ میں ان مساجد کی زیارت کروں گا تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر قدم پر اللہ ثواب لکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلا مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ ہے، اور دوسرا مسجد نبوی ہے، اور تیسرا مسجد اقصی ہے۔ اللہ ہمارے قبلے اول کی حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ کسی بھی جگہ انسان پہنچے، کسی بھی جگہ کی زیارت کی نیت سے پہنچے تو ثواب نہیں لکھا جاتا۔ Bluetooth connected. میرے دوست بزرگوں، یہ کوئی عام سفر نہیں ہے بلکہ خاص سفر ہے۔ اللہ کا فضل کہ اللہ نے آپ لوگوں کو چنا اور حاضری کا شرف اللہ نے دیا، اللہ کا احسان ہے۔ ہم نے حدیثوں کی کتابوں میں پڑھی ہے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں اس کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں۔ کعبۃ اللہ مسلمانوں کا یہ قبلہ ہے اور ہمارا اس کے ساتھ مضبوط تعلق ہے۔ اس کی عظمت، صرف ایک عظمت کو اگر آدمی سوچے تو سمجھ آتی کہ جب تک اس کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھی جائے وہ نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کہیں کا بھی ہو، کسی خطے کا رہنے والا انسان اگر وہ کعبۃ اللہ کی طرف اور اس کی جہت کی نماز ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ اللہ نے وہ عظمت اور وہ مقام کعبۃ اللہ کو عطا فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے کعبۃ اللہ پر اترتے ہیں۔ اور عجیب و غریب بات علماء نے لکھا ہے کہ جو 70,000 فرشتے اترے وہ قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے ملائکہ اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ کعبۃ اللہ ہمارا مومن کا سکون، پیاسوں کو اگر پانی مل جائے، دل ٹھنڈک، مومن کا پھل کعبۃ اللہ پہنچنے کے بعد کیفیت کو محسوس کہ واقعی یہ ہمارے علاقے یا ہمارے گھر یا ہمارے شہر کچھ نہیں ہے جو اللہ نے کعبۃ اللہ کے اندر رکھا، جو نورانی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے غلاف میں اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے، ان میں سے ایک نام ہے یا حنان یا منان۔ فرمایا کہ اس کی یہ برکت ہے کہ پوری دنیا سے لوگ کھینچے ہوئے اس کی طرف آتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، جس کا طواف میں ثواب، جس کو دیکھنا ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اکابرین نے فرمایا کہ لوگوں کعبۃ اللہ پہنچنے کے بعد اگر دل نہ چاہے نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، اگر جی بھر جائے صرف کعبۃ اللہ کو دیکھے، پیار بھری نظر ڈالے تو اللہ اس پر بھی ثواب دیتے ہیں۔ اللہ نے ایسا جگہ اور ایسا مقام کعبۃ اللہ کو عطا فرمایا
اور یہ دنیا کا درمیانی حصہ بیچ جسے کہا جاتا ہے، اور اس کے ہی بالکل سیدھی طرف بیت معمور ہے جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اتنا متبرک اور بلند جگہ کو ہم جا رہے ہیں، اس کے لیے پہلے سے اپنے دلوں میں اس کی عظمت کو بڑھائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کے اطراف کا ایک ایک ذرہ، اور اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نشانات، اول اسلام کے وہ تمام جگہ، اور پھر مسجد نبوی، وہاں کی رحمت، وہاں کی برکت، نورانیت، اللہ اکبر آپ محسوس کریں گے۔ آپ جب اس جگہ پہنچیں گے اپنی نظروں سے دیکھیں گے، ایمان میں تازگی آتی ہے اور مومن کا ایمان بڑھتا ہے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے بعد اور مسجد نبوی کی حاضری کے بعد جتنی تعریف کی جائے ان دونوں جگہوں کی وہ کم ہے۔ سب سے بڑی تعریف کا لائق وہ جگہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جائے پیدائش ہے، جہاں پر حضور پیدا ہوئے، بچپن گزارے اور جوانی کا کچھ حصہ آپ نے گزارا، اور وہ گلیاں، وہ تمام چیزیں آپ محسوس کریں گے۔ میرے دوست بزرگوں، سب سے پہلی بات یہ ذہن کہ یہ خاص ہے اور خاص سفر کی تیاریاں کرنی ہے، اللہ سے لو لگانا ہے۔ اللہ نے جب چنا ہے اللہ کو لو لگانا ہے، دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے وہاں پہنچنے کے بعد، وہ عمل نہ ہو جائے کہ جو تجھے ناگوار ہو۔ اس لیے اس کا ہر دم حاجیوں کو، معتمرین کو لحاظ رکھنی چاہیے۔ میرے دوست بزرگوں، رفتہ رفتہ انشاءاللہ اس کی جو مزید فضیلت ہے وہ بتلاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز، عمرہ میں 4 چیزیں ہیں، دھیان سے اور غور سے سنیں۔ میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی غور سے سنیں۔ 4 چیزیں ہیں، 4 چیزوں کا نام عمرہ ہے، اور اس میں 4 چیز کرنا پڑے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ احرام۔ دوسری چیز کیا ہے؟ طواف۔ تیسری چیز کیا ہے؟ سعی۔ اور آخر میں حلق یا قصر۔ یہ 4 چیزیں، کوئی مشکل نہیں۔ اگر آدمی کوشش کرے، ارادہ بنا لے تو پھر آسانی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا فلائٹ ممبئی سے ہے یا حیدرآباد سے ہے، وہاں پہنچے، احرام کے لیے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ اگر گھر سے غسل کر کے گئے ہیں تو ٹھیک ہے، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وضو کریں۔ ایئرپورٹ پر عبادت گاہ ہے، بنے ہوئے الحمدللہ عمدہ عبادت گاہیں ہیں، وہاں پہنچے، جتنی دیر وہاں ٹھہرنے کی ہے وہاں ٹھہرے اطمینان کے ساتھ۔ آپ کی جو فلائٹ ہے ممبئی سے ہو یا حیدرآباد سے ہو جو جدہ تک، اس فلائٹ سے 1 گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ پہلے آپ کو بتلا دیا جائے گا احرام پہننے کے لیے۔ اب اچھی طرح وضو کریں، جو آپ پہن کے گئے وہ کپڑا اتاریں اور احرام کا کپڑا پہنیں۔ 2 چادر کا نام، جو 2 چادر اس میں ہے، ایک لنگی یا ایک بدن میں ڈالنے کے لیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ احرام چادر کا نام ہے، نہیں، اگر وہ جو آپ نے پہنا ہے اگر وہ گندا ہو گیا یا کسی وجہ سے ناپاک ہو گیا تو آپ بدل سکتے ہیں، دوسری چادر استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نیت کا نام احرام ہے۔ جب آپ نے عمرہ کا یا حج کا آپ نے نیت کر لیا، اب آپ محرم ہو گئے، حالت احرام میں آ گئے، بہرحال احرام کے چادر پہنے، جس طرح ترتیب ہو پہننے کا کھلا دیا جائے احرام کا۔